ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الثانی دوسری بہار، مصطفیٰ کا مہینہ گیا، غوث اعظم کا مہینہ آ گیا۔ ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ یہ غوث اعظم کے نام سے مہینہ منسوب ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کو ایسا لگے گا یہ تقریر یہاں نہیں، اعلیٰ حضرت کے آستانے پہ ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، سمجھ میں آئے تو ایک بار سبحان اللہ، نہ سمجھ میں آئے تو دو بار سبحان اللہ۔ مفتی صاحب اچھے لوگ اعلیٰ حضرت کو سمجھ نہیں پائے تو ہم لوگ کیا سمجھیں گے؟ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اتنا ہی کافی ہے، ایک بار سمجھ میں آئے تو ایک بار، نہیں تو دو بار۔ واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ کیا شاعری کی ترکیب ہے، کیا شاعری اعلیٰ حضرت کی ہے۔ داغ اپنی جگہ، غالب اپنی جگہ، میر اپنی جگہ، اب بریلی کا پیر اپنی جگہ۔ ہمیں سینکڑوں داغ، سینکڑوں غالب، سینکڑوں غالب، سینکڑوں میر سر جھکاتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کی جب بات آئے تو جھوم کے کہا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر بھلا کوئی کیا جانے کیا ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوا تیرا۔ اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضرت غوث اعظم ایک رمضان شریف میں جیلان میں پیدا ہوئے، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کہاں پیدا ہوئے؟ جیلان میں۔ زور سے بولو، جیلان میں۔ جیلان ہے کہاں؟ امریکہ، جاپان، چائنا کو گوگل پہ سرچ کرنے والوں کبھی مارو www.jilan.com۔ غوث اعظم کی جنم بھوم ہے۔ غوث اعظم جہاں پیدا ہوئے، ولیوں کا بادشاہ جہاں پیدا ہوا، وہ جیلان۔ رمضان کی ایک تاریخ، اب پیدا ہونے کے بعد اماں نے، آپ کی والدہ مخدومہ نے سینے سے لگایا دودھ پلانے کے لیے، غوث اعظم نے انکار کیا۔ توجہ، بچہ پیدا ہو ماں سینے سے لگاتی ہے، ماں کی تمنا بھی ہوتی ہے، فطرت بھی ہے، قانون قدرت بھی ہے، جبلت بھی ہے۔ اور جیسے ہی سینے سے لگایا، عبد القادر جیلانی نے پیدا ہوا، کوشش کی نہیں پیا، 3 گھنٹے کے بعد کوشش کی نہیں پیا۔ بچہ دودھ نہ پیے تو ماں پریشان ہو جائے۔ اس مجمع میں میری بیٹیاں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، شادی کے بعد اولاد کی خوشی ملے، اولاد کو سینے سے لگائے اور وہ دودھ سے انکار کر دے تو ماں پریشان۔ 6 گھنٹے ہو گئے، 8 گھنٹے ہو گئے، پیدا ہونے والے بچے نے دودھ پیا ہی نہیں۔ ماں کو ٹینشن ہے، ماں کو پرابلم ہے، میرا بیٹا دودھ کہیں نہیں پی رہا۔ اپنے ابا سے کہا، ابا یہ بچہ پیدا ہوا ہے، دودھ پیتا نہیں، میں صبح سے پریشان ہوں، 2 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد، 5 گھنٹے کے بعد، 6 گھنٹے کے بعد، 7 گھنٹے کے بعد کوشش کر رہی ہوں، دودھ پیتا ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ صوبئی نے مسکرا کے فرمایا، انتظار کرو، زور سے یا حسین، انتظار کرو، بے قرار نہ ہو، انتظار کرو، نہ ہو بے قرار، کر لے مغرب کی اذان کا انتظار۔ اور جب بابا نے کہا، بیٹی کو سکون ملا، اس لیے کہ عبداللہ صوبئی بھی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی، اور جو ولی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ ولی نہیں ہوتا۔ اور جیسی ہی مسجدوں سے مؤذنوں نے مغرب کی اذان کی آواز پکاری، اللہ اکبر اللہ اکبر، سارے روزہ دار روزہ کھولنے لگے۔ حضرت ام الخیر فاطمہ نے اپنے شہزادے کو گود میں لیا اور جیسے ہی سینے سے لگایا، عبد القادر جیلانی دودھ پینے لگے، دودھ پینے لگے، دودھ پینے لگے۔ ماں کبھی بچے کو دیکھے، کبھی جانے ہوئے آسمان دیکھے، کبھی بچے کو دیکھے، کبھی جانے ہوئے
کوئی آسمان دیکھے، غیب سے صدا آئی، کانوں میں آواز آئی، ام الخیر ٹینشن مت لے، دنیا کا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 12 سال میں بالغ ہونے کے بعد جب اس پہ شریعت کے احکامات اس پہ نافذ ہوتے ہیں تب وہ روزہ رکھتا ہے، بالغ ہوگا روزہ رکھے گا، بالغ ہوگا نماز پڑھے گا، بالغ ہوگا زکات دے گا، بالغ ہوگا حج کو جائے گا۔ مگر تیری گود میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی شان یہ ہے کہ یہ پیدا ہوتے ہی روزہ دار، ماں کے پیٹ سے روزہ رکھ کے پیدا ہوا۔ اب میں حضرت علامہ مفتی عبدالسلام کے قدموں کو چوم کے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو بچہ 4 مہینے میں جو بچہ 4 سال میں روزہ رکھے وہ حضرت ہوتا ہے، جو 6 سال میں روزہ رکھے اسے وہ پیر ہو سکتا ہے، جو 8 سال میں روزہ رکھے وہ بھی پیر ہوتا ہے، جو 12 سال میں روزہ رکھے وہ بھی پیر ہوتا ہے، لیکن جو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھے ہم اسے پیرانے پیر کہتے ہیں، سگیر کہتے ہیں، ماہ منیر کہتے ہیں، ولیوں کا ولی کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ اچھا آپ کو بتایا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلان میں پیدا ہوئے جس دن حضرت غوث پاک پیدا ہوئے پوری جیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے۔ کتنے بچے پیدا ہوئے؟ زور سے بولو۔ ہمیں یہ 11ویں یوں ہی نہیں ہے، ہم پاگل نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم لوگ، ہمارا حضرت والے ہیں، کوئی بات بغیر دلیل کی نہیں کرتے، ہم کلیئر والے ہیں، ہمارا سارا معاملہ کلیئر ہے۔ 1100 بچے پیدا ہوئے۔ کتنے بچے؟ زور سے بولو۔ اور سب بیٹا، ایک بھی بیٹی نہیں۔ جمن کے یہاں بھی بیٹا، منگلو کے یہاں بھی بیٹا، عبد الوہاب کے یہاں بھی بیٹا، عبد الرحمان کے یہاں بھی بیٹا، سبراتی کے یہاں بھی بیٹا، بدھو کے یہاں بھی بیٹا، عالم کے یہاں بھی بیٹا، جاہل کے یہاں بھی بیٹا، مفتی کے یہاں بھی بیٹا۔ 1100 بچے پیدا ہوئے اور سب بیٹے پیدا ہوئے۔ اب آگے بتا دوں، آپ اب خوش ہو جائیں گے۔ اس دن غوث پاک پیدا ہوئے، جیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے، سب بیٹے ہوئے اور سب کے سب اپنے وقت کے ولی ہوئے، سب کے سب اپنے وقت کے ولی ہوئے، سب کے سب اپنے وقت کے ولی ہوئے۔ او عادلہ والو، چشتی کو بولنے کی اجازت دو۔ عبد القادر دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے ان کی برکت سے 1100 بچوں کو دنیا میں پیدا فرمایا، سب بیٹے ہوئے اور سب ولی ہوئے۔ تو جب بغداد کے نواسے کی پیدائش کی یہ برکت ہے تو مصطفیٰ کی آمد کی برکت کیا ہوگی، سرکار کی آمد کی برکت کیا ہوگی۔ ہمیں بغداد والا عیسیٰ ہے تو مدینے والا رسول عیسیٰ ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ زندہ باد۔ محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، تکبیر اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ۔ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اتنے زور سے بولو کہ پورا علاقہ بالکل کلیئر ہو جائے بلاؤں سے۔ غوث کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، مخدوم اشرف کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، اعلیٰ حضرت کا دامن، اپنے اپنے پیر کا دامن، تاج الشریعہ کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، ماں باپ کا دامن، نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں نہیں چھوڑیں گے، بالکل نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ گھر کے پیر تو ماں باپ ہی ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال کے یا 4 سال کے ہیں؟ کتنے سال کے ہیں؟ آج غوث اعظم کی پیدائش کی بات ہوگی، بچپنے کی بات ہوگی۔ جب بچپنا ایسا ہے تو جوانی کیسی ہوگی، جوانی ایسی ہے تو بڑھاپا کیسا ہوگا۔ حضرت غوث اعظم 3 یا 4 سال کے ہیں، گلی سے گزر رہے ہیں، ایک مظلوم وہاں سے گزرے، اس مظلوم نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سلام کرنا کیا ہے؟ سنت، اور جواب دینا کیا ہے؟ واجب۔ واجب۔ جو پہلے سلام کرے گا اس کو زیادہ نیکی، جو جواب دے گا اس کو کم نیکی۔ تو فائدہ کس میں ہے، سلام کرنے میں یا جواب دینے میں؟ سلام کرنے ہے میں۔ نا؟ جو فائدہ ہے تو کوشش کیا کیجئے کہ سلام کرنے میں اپنے سنی بھائیوں کو بحال کیا کیجئے، یعنی پہلے کیا کیجئے۔ امام صاحب ہیں
تو کوئی ٹینشن نہیں، پیر صاحب ہیں کوئی ٹینشن نہیں، ہمیں پیر صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب اپنی جگہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے اپنے علماء سے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے کہ صحابہ یہ کوشش کرتے تھے کہ ہم پہلے سلام کریں، لیکن اس سے پہلے کہ ان کی زبان کھلے مصطفیٰ پہلے سلام فرما چکے ہوتے۔ بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آج بھی رسول کی وہی عادت ہے، آج بھی مصطفیٰ کی وہی عادت ہے، سلام میں پہل کرنا میرے نبی کی سنت، سرکار کی، میں بولو نا، سرکار کی، مصطفیٰ کی فرماتے شیخ عبدالحق محدث دہلوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، سلام میں پہل کرتے، سرکار بچوں کو سلام کرتے، جوانوں کو سلام کرتے، بوڑھوں کو سلام کرتے، غلاموں کو سلام کرتے، صحابہ کو سلام کرتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مصطفیٰ سلام کرتے۔ اور فرماتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہ آج بھی جب کوئی مدینہ شریف جاتا ہے اور نبی کی جالیوں کے قریب سے گزرتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ امتی نبی کو سلام کرے، نبی اس کو پہلے سلام کر لیا کرتے ہیں۔ وہ ان کی آواز نہ سنے وہ الگ سی بات ہے، مگر مصطفیٰ کی شان تو دیکھو، رسول کی عطا تو دیکھو، رسول کا کرم تو دیکھو۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار ڈنڈے کی چوٹ پہ کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرت غوث پاک 3 سال کے ہیں یا 4 سال کے کہیں سے گزر رہے ہیں، ایک مظلوم تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مظلوم صاحب نے سلام کیا، غوث پاک نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام، 2 مرتبہ جواب دیا۔ مظلوم نے کہا سلام 1 مرتبہ، جواب 2 مرتبہ، مسکرائے، کہا کہ شہزادے کس کے بیٹے ہو؟ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، میرے ابا کا نام ہے۔ بیٹا میں نے 1 مرتبہ سلام کیا، تم نے 2 مرتبہ جواب دیا، سلام 1 مرتبہ جواب 2 مرتبہ، یہ کیسا؟ کہا کہ ایک آج کا ایک پہلے کا ادھار تھا۔ زور سے بولو، زور سے بولو۔ مظلوم صاحب نے کہا مطلب سمجھانے کا بھی سمجھاتا ہوں حضرت، میں ماں کے پیٹ میں تھا، میری امی قرآن پاک پڑھ رہی تھی، آپ میری گلی سے گزرے تھے، آپ نے کسی کو سلام کیا تھا، میں نے ماں کے پیٹ میں آپ کا سلام سنا تھا، ماں کے پیٹ میں آپ کا سلام سنا تھا، میں نے آہستہ سے جواب دیا تھا اس لیے کہ میری ماں قرآن پڑھ رہی تھی، اگر میں زور سے جواب دیتا تو میری ماں کو ٹینشن ہوتا، میری ماں کو پرابلم ہوتا، پڑھنے میں خلل ہوتا، میں نے آہستہ سے جواب دیا تھا، وہ جواب آپ تک نہیں پہنچا تھا، آج ملاقات ہوئی ہے تو ایک سلام کا جواب پہلے کا ہے، ایک آج کا ہے۔ اب اللہ والوں چشتی کو بولنے کی اجازت دو، جو عبد القادر اپنے ماں کے پیٹ میں رہ کے مظلوم کے سلام کو سن سکتا ہے تو ماننا ہوگا کہ میرا رسول بھی گنبد خضرا میں لے کے اپنے غلاموں کا سلام سن رہا ہے۔ اعظم فرماتے ہیں جب میں مدرسے جاتا تھا تو غیب سے آواز آتی تھی اللہ کے ولی کے لیے راستہ چھوڑ دو، زور سے بولو، ایک آواز میں اللہ کے ولی کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ فرماتے جب میں مکتب میں جاتا آواز آتی اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ فرماتے میں پریشان تھا کہ بولنے والا کوئی نظر نہیں آتا، یہ بولتا کون ہے؟ کانوں میں رس، بولتا کون ہے؟ غوث اعظم کی تو سب سے بڑی کرامتیں تو بہت ساری ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ سنا وہ کہیں سے گزر رہے تھے، وہ بیل والا واقعہ آپ نے سنا حضرت سے کہ غوث اعظم جیسے ہی بیل کے دم کو ہاتھ لگایا اس نے کہا اے عبد القادر آپ تو ایسا مت کیجئے، آپ کو اللہ نے اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا۔ فرماتے میں گھبرا گیا، خوف زدہ ہو گیا کہ بیل کلام کر رہا ہے وہ بھی عربی میں، حضور یہ اصلاح والوں کو عربی نہیں آ رہی اور وہ بیل عربی بول رہا ہے۔
آپ تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. وہ لوٹے, توجہ توجہ توجہ, لوٹے, ماں کی گود میں سو گئے. اور ماں کی گود تو جنت کی ضمانت ہے. جو لوگ ماں سے محبت کرتے ہیں ذرا پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ. چشتی اپنے علماء کے قدموں کو چوم کے آپ کو بتانا چاہتا ہے 11ویں کرتے کرتے مر جاؤ, سبحان اللہ دیکھ پکا کے کھلاتے کھلاتے مر جاؤ. سبحان اللہ اگر تیری ماں تجھ سے ناراض ہے, تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے, غوث اعظم کبھی راضی نہیں ہوں گے. سبحان اللہ مفتی صاحب کی میرے سماج کا المیہ کیا حضرت, پیر صاحب آ جائیں تو ہاتھ باندھ کے حضرت حضرت, لگتا کہ آسمان سے کوئی فرشتہ گیا. بالکل پیر کی تعظیم کیجئے, سید کی تعظیم کیجئے, علماء کی تعظیم کیجئے. اللہ نے علماء کو مقام دیا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے سادات کو شان دی ہے, مگر علماء کے ساتھ ساتھ, سادات کے ساتھ ساتھ, ائمہ کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی بھی تعظیم کیجئے. اس لیے کہ جس کو ماں کی دعا لگ گئی اس کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں. زور سے بولو, زور سے بولو. جس کو ماں کی دعا لگ گئی اس کو کسی کی دعا کی ضرورت. رسول پاک نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے, ماں کے قدموں میں جنت ہے, ماں کے قدموں میں جنت. مفتی صاحب کتنے بڑے مفتی ہو جائیں, ان کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. علامہ عبدالقادر کتنے بڑے علامہ ہو جائیں, ان کی جنت ان کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. میں کچھ بھی ہو جاؤں, میری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اب میں سوچ, اللہ نے اس ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت رکھی ہے, اس ماں کے سر کا مقام کیا ہوگا, اس ماں کی آنکھوں کا مقام کیا ہوگا. اب بعض لوگ تو حضرت ایسے بھی ہیں کہ ماں سے بڑی محبت ہے, جوان ہو گئے, ماں سے بڑا پیار ہے, ماں سے بڑا ابا کی ضرورت نہیں ہے. بہت لوگ ایسے ہیں کہ ماں سے بڑا پریم ہے, ماں سے بڑا پیار ہے, ابا کو دیا جا رہا ہے. بے وقوف کی اولاد. نبی نے آگے فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اب باپ جنت کا اب دروازہ کل بن رہے گا تو کیا دیوار کھود کے جاؤ گے؟ سبحان اللہ یہ جنت کی دیوار کاٹ کے جاؤ گے. اور دیوار کھود کے جانا شریفوں کا کام نہیں, یہ چوروں کا کام ہے. تو آج کے جلسے میں یہ سوچ کے جانا کہ ماں ہو یا باپ دونوں کی خدمت کریں گے, دونوں سے محبت کریں گے, دونوں کی تعظیم کریں گے. اسی حضرت سے ماں کا مقام کیا ہے. ایک عربی آیا, اس نے اپنی ماں کے بارے میں کچھ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں قبرستان جاؤں ماں کی قبر میں تو کون سی دعا پڑھوں, کون سی سورت پڑھوں. جب وہ چلا گیا نبی رو رہے ہیں. مصطفیٰ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ داڑھی مبارک پر ہو گئی. صحابہ پریشان ہو گئے, کہتے یا رسول اللہ, اس نے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا آپ روتے کیوں ہیں. نبی نے فرمایا مجھے میری ماں یاد آ گئی ہے, سیدہ آمنہ یاد آ گئی ہے, میری ماں یاد آ گئی ہے. پھر آگے مصطفیٰ فرماتے ہیں خدا کی قسم میری یہ تمنا تھی کہ میری ماں آج زندہ ہوتی, حیات میں ہوتی, میں نفل نماز میں کھڑا ہوتا, خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا, سجدہ کر رہا ہوتا, اور میری ماں کو نہ پتا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. میری ماں اگر